بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر جانوروں کو مشین کے ساتھ ذبح کیا جائے اور اس کا طریقہ یہ کیا جائے کہ جس وقت مشین کا بٹن جو ہے وہ آن کریں، صرف اسی وقت جو ہے وہ ایک مرتبہ تکبیر پڑھی جائے اور وہ مشین ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ کے اندر اس کے ساتھ سینکڑوں جانوروں کو اکٹھا جو ہے وہ ذبح کر دے، تو کیا اس صورت میں صرف ایک دفعہ تکبیر پڑھنے کے ساتھ ان سارے جانوروں کو ذبح کرنا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اسی طرح بعض صورتوں میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو جب پہلی دفعہ ذبح کرتے ہیں اس وقت صرف وہ چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ انہوں نے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے، تو کیا اگر وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں اور اس ریکارڈنگ پر جو ہے وہ تکبیر چلتی رہتی ہے، وہ ساتھ میں وہ ذبح کرتے رہتے ہیں، تو کیا اس صورت کے اندر وہ جانور جو ہیں وہ ذبح کرنے کی وجہ سے حلال ہوں گے یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جو ذبح کرنے والا شخص ہے، اگر وہ ہر مرغی یا ہر جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ اگر خود نہیں بولتا، یعنی جس وقت وہ چھری کے ساتھ ذبح کرے تو ہر جانور پر اگر وہ علیحدہ علیحدہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ اگر نہیں پڑھتا، اور اسی طرح جس وقت وہ کسی مشین کے ساتھ جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ صرف ایک ہی مرتبہ جب بٹن دبائے تو اس کے مشین کے سامنے سینکڑوں جانور جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوں، مرغیاں پڑی ہوئی ہوں، ان کو صرف ایک دفعہ بٹن دبانے کے ساتھ وہ ذبح کر دے تو صرف ایک دفعہ پڑے، تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی تکبیر کے ساتھ، ایک ہی چھری کے ساتھ یا ایک ہی مشین کے ساتھ وہ جانور جو ہیں ان کو ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جانور جو ہیں وہ اس صورت میں حلال بھی نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے تو ہر جانور پر الگ الگ جو ہے وہ تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے متعلق جو سب سے پہلی دلیل قرآن کریم برہان رشید کے اندر جو موجود ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 118 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی یہ بڑا وضاحت کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید میں آیا ہے کہ اگر تم جانور کو ذبح کرتے وقت رب ذوالجلال کا نام جو ہے وہ ذکر نہیں کرو گے تو وہ جانور کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس ذبیحہ سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جس ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس جانور سے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ علامہ نظام الدین اس کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286 پہ فرماتے ہیں کہ وَمِن شَرَائِطِ التَّسْمِيَّةِ أَن تَكُونَ التَّسْمِيَّةُ مِنَ الذَّابِحِ، کہ ذبح کے وقت شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا خود بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ کہتے ہیں حتی لو سما غیرہ، یہاں تک کہ اگر کسی دوسرے شخص نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر والذابح ساکت، اور ذبح کرنے والا خاموش رہا، وَهُوَ ذَاكِرٌ غَيْرُ نَاسٍ، اور وہ ذبح کرنے والا خاموش جو ہے وہ اس کو بھول کر نہیں ہوا، یعنی وہ جان بوجھ کر جو ہے ویسے ہی خاموش رہا، بھولا نہیں تھا، تو کہتے ہیں لا یحل، اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا، یعنی کہ جب اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس صورت میں وہ جانور جو ہے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں بڑی ایک تفصیلی روایت جو ہے وہ شرح صحیح مسلم شریف کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی جو ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصری علماء کی جانب سے جاری کردہ ایک فتویٰ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر مدیر الاعلیٰ یعنی مشینی ذبیحہ کا جو آپریٹر ہے مسلمان ہو یا اہل کتاب سے ہو اور مشین میں چھری لگی ہو جس سے مذکور صدر رگیں یعنی ساری یا کم از کم 3 کٹ جائیں، اس جگہ یہ شرط بھی ہونی چاہیے کہ مدیر الاعلیٰ ہر جانور کے ذبح کے وقت الگ الگ بسم اللہ پڑھے۔ یعنی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہر جانور کے ذبح کرتے وقت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بسم اللہ شریف پڑھنا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ تو کہتے ہیں
تو اس برقی آلہ کو ذابح کے ہاتھ میں چھری کے قائم مقام قرار دیا جائے گا۔ یعنی پھر جو یہ مشین ہے کہ جس وقت وہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑے گا، تو پھر ہم اس کو چھری کے قائم مقام قرار دے کر جانوروں کو جو ہے وہ حلال قرار دیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ذبیحہ جو ہے اسی صورت میں ہی حلال ہوگا، یعنی جب علیحدہ علیحدہ ہر جانور پر بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور جب یہ شرائط پوری نہ ہوں تو ذبیحہ حلال نہیں۔ یعنی جس وقت علیحدہ علیحدہ الگ الگ طور پر ہر جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو تو اس وقت تک وہ جانور جو ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل کے اندر بھی اس مسئلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ جو مشینی ذبیحہ والے لوگ ہیں ان کو یعنی ان کے پاس علماء کو جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا کر جانا چاہیے اور ان کو سارا طریقہ جو ہے وہ سمجھانا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً علماء جو ہیں ان کے یہ جو سارا پروسیجر ہے اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے اور ان کو شرعی مسائل جو ہیں وہ سمجھانے چاہیے۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی جانور پر ذبح کے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو، بلکہ ایک ہی مشین میں ایک مرتبہ بٹن دباتے وقت وہ بسم اللہ پڑھی گئی اور اس کے ساتھ سینکڑوں جانور جو ہیں وہ ذبح کر دیے گئے، یا اسی طرح ایک ہی جانور پر چھری کے ساتھ جس وقت اس نے چھری چلائی بسم اللہ شریف پڑھی گئی، باقی کسی جانور پر نہیں پڑھی گئی، اس صورت میں وہ سارے جانور جو ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے۔ یعنی ہر جانور پر علیحدہ علیحدہ بسم اللہ شریف پڑھنا یہ اس کے حلال ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔